شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وائکی اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا اور نہ میرے بعد کسی کو ملے گا۔ اللہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تمام مخلوقات، انسان، پرندے، جنات اور کیڑے مکوڑے آپ کی بات سنتے تھے۔ جنات بھی آپ کا کہا مانتے تھے، آپ کا حکم تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتی تھی۔ آپ ہوا میں پرواز کرتے تھے، آسمان سے زمین تک کا آپ ایسے ہی نظارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار آپ کا تخت آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک عورت جو بہت برے حال میں تھی، گندا سا لباس، منہ پر مٹی لگی ہوئی تھی اور پاگلوں کی طرح چل پھر رہی تھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں غرور آ گیا۔ اپنے مقام اور اللہ کے دیے گئے اعلیٰ رتبے کو دیکھ کر آپ اللہ کے احسانات کو بھول گئے اور اس معصوم عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس اتنا ہی سوچنا تھا کہ تخت اڑتا اڑتا جب سمندر کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو سمندر میں گر گئی، اور انگوٹھی کے گرتے ہی تمام مخلوقات، انسان، جنات، پرندے اور کیڑے مکوڑے آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کو بھولنے لگ گئے، کیونکہ اللہ کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غرور کرنا پسند نہیں آیا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت بھی آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگ گیا، اور جب تخت زمین پر آ کر ٹھہر گیا تو آپ حیران و پریشان ہو گئے اور ہوا کو حکم دینے لگے، ہوا سے باتیں کرنے لگے، پر کوئی جواب نہ آیا اور نہ آپ کا حکم تسلیم کیا گیا۔ آپ جنات کو بلائیں پر وہ بھی آپ کی بات نہ سنیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں زمین پر چلنے پھرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ چلتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ کو اپنی بنائی گئی مخلوق سے بہت محبت ہے، اور میں نے اس عورت کو بیکار، پاگل، بدکار اور فضول سمجھا۔ شاید یہی بات اللہ کو ناگوار گزری ہے، خدا کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگیں گے، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی لے لیا اور سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ آپ اس عورت کی تلاش میں نکل گئے۔ کئی دن گزر گئے پر وہ عورت آپ کو نہ ملی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کا احساس ہوا تو دریا کے کنارے چلے گئے۔ آپ بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگے اور وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ عورت آپ کو نظر آ گئی۔ آپ اس کے پاس گئے اور نہایت نرم لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ کے بارے میں غلط سوچا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک نے بنایا ہے۔ وہ عورت حیران ہو کر آپ کی طرف آنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں تو مجھ لاچار، بدبخت اور بدصورت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سارا دن مجھے لوگوں کے غصے، تنقید اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پر میں تم سے شادی کروں گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی اور خوشی سے رہنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک مچھلی پر نظر پڑی جو بہت چمک رہی تھی۔ آپ نے اس مچھلی کو پکڑ کر کاٹ دیا تو اس کے اندر سے وہی انگوٹھی نکل گئی جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس انگوٹھی کو پہن لیا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ تمام مخلوقات پھر سے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور تمام جنات، کیڑے مکوڑے اور پرندے سمندر کے پاس آ گئے۔ تمام مچھیرے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔ تخت اڑتے اڑتے آپ کے قدموں میں آ گیا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے یا اپنے آپ سے کسی کو کم سمجھتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔